الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے گفتگو کے اسلامی آداب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آیات نمبر 83 میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ گفتگو کے اسلامی آداب میں سے ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو فرمائیں تو آپ کی گفتگو سچی ہو اور آپ کی گفتگو میں جھوٹ سے بالکل اجتناب کیا جائے، دھوکہ دہی سے بالکل اجتناب کیا جائے، اور جس سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں آپ کا انداز نرالا ہونا چاہیے، آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ کا لہجہ سختی والا نہ ہو، اور جس سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا جائے، یعنی بڑوں سے ادب کے ساتھ اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ یہی ہمارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تو ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے مصلح تھے، یعنی اصلاح کرنے والے تھے، اور جن کی اصلاح کر رہے ہیں یعنی فرعون، وہ سب سے بڑا سرکش اور گمراہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور اے ہارون علیہ السلام، جب آپ فرعون کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جائیں تو آپ کا انداز وہ نرم ہو، آپ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں یا جب بھی ہم کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو ہمارا انداز نرالا ہو، ہم نرم لہجے میں کسی سے بات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، مومن فحش کلام کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور مومن بدگو یعنی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان سب کا تعلق انسان کی زبان اور انسان کی گفتگو سے ہے، اور علماء اور صوفیاء کرام ان گناہوں کو آفات لسانی کہتے ہیں، یعنی زبان کے آفات، اور آفت کا معنی ہوتا ہے مصیبت۔ آج کل تو ہم مصیبت اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا انسان کی کسی فیکٹری پہ آگ لگ گئی، یا انسان کو کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت اور آفت ہے، لیکن جو علماء ہیں اور صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں حقیقی مصیبت وہ ہیں کہ جس کو کرنے سے انسان کے دین کو نقصان پہنچے۔ تو اب آپ اس حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی گناہ کی باتیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اگر ہم نے اس سے اجتناب نہیں کیا تو یہ ہمارے دین کو ضرور بھی ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ایک مومن اور مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان تانا دینے والا نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کی زبان سے ایسا لفظ ہی نہ نکلے جو تانے پر مشتمل ہو۔ تانا کہتے کسے ہیں؟ تانا یہ ہے کہ آپ کسی کے منہ پر کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کی دل آزاری ہو، اسے تانا کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ رہے ہیں جس کہ آپ کسی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر، درمیان میں آپ نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے آپ کا مقصد اس دوسرے بندے کی دل آزاری ہو اور دوسرے بندے پر طنز کرنا ہو، تانا دینا ہو یا اس پر اعتراض کرنا ہو، تو اسے جو تانا دینے کہتے ہیں۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے جو لعنت دینے پر مشتمل ہو۔ پھر لعنت میں ہر قسم کی بد دعا ہے،
جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہر قسم کی بد دعا اگر آپ کریں گے تو یہ لعنت دینے پر مشتمل ہوگی۔ اسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن فحش گو نہیں ہو سکتا، یعنی گفتگو کے وقت یا غصے کے وقت زبان سے گالیاں نکالنا یا فحش گفتگو نکالنا، فحش الفاظ نکالنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان بزی نہیں ہوتا۔ بزی کا معنی ہے بد اخلاق، یعنی ایک مسلمان گفتگو کرتے وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گفتگو کے دوران ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔